اب ہمارے سامنے تقریر کرنے کے لیے آئیں گی رفعت بنت محمد آصف، جن کا عنوان ہے فکر آخرت۔ عمل کی فکر کرنا دا قیامت آنے والی ہے، عمل کی فکر کرنا دا قیامت آنے والی ہے، گناہوں سے کرو توبہ قیامت آنے والی ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الامین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین وعلی من تبعہم بإحسان الی یوم الدین۔ اما بعد، محترم صدر صاحبہ، دیگر اساتذہ کرام، مہمانان اعظام، میری پیاری ماں اور بہنوں، آج کی اس پررونق محفل میں میری تقریر کا عنوان ہے فکر آخرت۔ یہ دنیا عارضی ہے، ختم ہونے والی ہے، سورج کی طرح ڈھل جانے والی ہے، برف کی طرح پگھل جانے والی ہے، رات کی طرح گزر جانے والی ہے۔ یہ دنیا ہمیشہ رہنے کے لیے نہیں، ہمیشہ رہنے کے لیے تو آخرت ہے۔ ہمیں آخرت کی فکر کرنی چاہیے۔ والآخرۃ خیر وابقیٰ۔ محترمہ سامعات، یہ دنیا آخرت کی تیاری کے لیے ہے، کچھ نیکیاں کر کے آگے بھیجنے کے لیے ہے، عبادت کرنے کے لیے ہے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں وَإِنَّمَا تُوَفَّوْنَ أُجُورَكُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ۔ جو آج اس دنیا میں نیکی کرنے کا ثواب تم آخرت میں پاؤ گے۔ ایک اور جگہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ جو آدمی اس دنیا میں رائی کے برابر بھی نیکی کرے گا وہ اس کو قیامت کے دن دیکھ لے گا۔ فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ۔ جو آدمی اس دنیا میں رائی کے برابر بھی برائی کرے گا وہ اس کو قیامت کے دن دیکھ لے گا۔ لہٰذا عقل مند انسان وہ ہے جو اس دنیا میں رہ کر آخرت کی تیاری کرے، آخرت کی فکر کرے، اس دنیا کو آخرت کے لیے استعمال کرے، اس دنیا کو کچھ نیکیاں کرے۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد۔ اے ایمان والو، اللہ سے ڈرو، ہر آدمی یہ فکر کرے کہ وہ آخرت کے لیے کیا تیاری کیا ہے۔ محترمہ سامعات، حضرت علی رضی اللہ عنہ نصیحت کرتے ہوئے فرماتے ہیں کہ ارتحاد الدنیا مدبرہ، دنیا گزرتی جا رہی ہے، وارتحاد الآخرۃ مقبلہ، اور آخرت قریب آ رہی ہے۔ فلکل منہا بنون۔ لوگوں میں سے بعض دنیا کو پسند کرنے والے ہیں، بعض آخرت کو پسند کرنے والے ہیں۔ تم آخرت کو پسند کرنے والے بنو، دنیا کو پسند کرنے والے نہ ہو۔ آج یعنی اس دنیا میں عمل ہی عمل کرنا ہے، کوئی سوال نہیں ہوگا، کوئی اعتراض نہیں ہوگا، کوئی حساب کتاب نہیں ہوگا۔ وَغَيْرَ حِسَابٍ وَلَا عَمَلٍ۔ کل یعنی آخرت میں صرف سوال کیا جائے گا، حساب و کتاب لیا جائے گا، وہاں عمل کرنے کا چانس نہیں ہوگا۔ لہٰذا گھر میں کھانا پکانا، کپڑا دھونا، بچوں کو اسکول بھیجنا، گھر کی صفائی کرنا، ایسے ہزار کام ہیں، لیکن قرآن پڑھنا مت بھولنا، نیکی کرنا مت بھولنا، ذکر و اذکار کرنا مت بھولنا، صدقہ و خیرات کرنا مت بھولنا۔ محترمہ سامعات، ہوتا یہ ہے کہ انسان دنیا میں آنے کے بعد اپنی عزت، اپنی طاقت، اپنا خاندان، بڑے آسمان، بڑے زمین، بڑے پہاڑ، سورج، چاند، ستارے، بہت سارے لوگ، سائنس، ٹیکنالوجی، یہ سب کچھ دیکھنے کے بعد سمجھتے ہیں کہ یہ دنیا اصل ہے۔ آخرت یا قیامت نام کی کوئی چیز نہیں، آخرت یا قیامت جھوٹ ہے۔ حقیقت میں آخرت سمندر کی طرح ہے اور دنیا سمندر میں انگلی ڈبا کر اٹھانے کے بعد لگے ہوئے پانی کی طرح ہے۔ حدیث میں ہے جنت میں تھوڑی جگہ بھی زمین اور آسمان اس کی تمام نعمتوں سے زیادہ بہتر ہے۔ خیر مما بین السماء والارض۔ سب سے آخری جنت جانے والے کو اس دنیا سے 10 گنا فضل دیا جائے گا۔ ایک حدیث میں ہے قیامت کے دن ایک ایسے آدمی کو لایا جائے گا جس کو دنیا میں ہمیشہ تکلیف پہنچی ہو، اس کو ایک لمحے کے لیے جنت میں داخل کیا جائے گا اور پوچھا جائے گا کیا تم نے کبھی تکلیف کو دیکھا ہے؟ تو وہ کہے گا میں نے کبھی تکلیف کو نہیں دیکھا ہے۔ لا واللہ یا رب، دنیاوی زندگی میں اور آخرت کی زندگی میں یہ فرق ہے۔ لہذا آخرت کی فکر کرو، مرنے کے بعد زندگی کے بارے میں سوچو، مرنے کے بعد زندگی کے بارے میں کچھ کرو۔ ہمارے حال پر تعجب ہے کہ ہم 60 سال یا 70 سال دنیاوی زندگی کی بہت فکر کرتے ہیں۔ 70 سال زندگی کے لیے کان میں سونے کا
जेवर, गले में सोने का जेवर पहनने की फिक्र करते हैं, शोहर से अच्छा घर बनाने की जिद करते हैं। हालांकि रहना सिर्फ 70 साल है, लेकिन अफसोस है आखिर की जिंदगी जो कि हमेशा की जिंदगी है। वहाँ के लिए कुछ नहीं करते, वहाँ के लिए कुछ नहीं सोचते। उस्मान रज़ियल्लाहु के बारे में आता है कि जब भी वो कब्र को देखते तो रोना शुरू कर देते। आपसे पूछा जाता आप कब्र को देखकर क्यों इतना रोते हो, तो फरमाते कब्र आखिर की पहली मंजिल है, जो उसमें कामयाब हो गया वो हर जगह कामयाब होगा, जो उसमें नाकाम हुआ वो हर जगह नाकाम होगा। हमें भी कब्रिस्तान को देखकर आखिर की फिक्र करनी चाहिए, मौत की बात सुनकर आखिर की फिक्र करनी चाहिए, बीमारी को देखकर आखिरत की फिक्र करनी चाहिए, जलजले और तूफान को देखकर आखिरत की फिक्र करनी चाहिए, आग को, बिजली को, बारिश को देखकर आखिरत की फिक्र करनी चाहिए, एक्सीडेंट को देखकर आखिरत की फिक्र करनी चाहिए, हत्या के बूढ़े लोगों को भी देखकर आखिरत की फिक्र करनी चाहिए, वरना आखिरत में पछतावा होगा, रोना आएगा, अफसोस होगा। आखिरी में अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह ताला हम सबको आखिरत की फिक्र करने की तौफीक अता फरमाए। आमीन सुम्मा आमीन। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू। माशाअल्लाह, अल्लाह आपको मजीद तरक्कियों से नवाजे।